ہم خبر دیں گے آپ کو۔ ایڈیشنل سیشن جج نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ سی سی پی او لاہور ڈی آئی جی آپریشنز کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عابد خان سے۔ عابد خان، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل جی، لاہور کی سیشن عدالت نے جو ہے وہ ینگ لائرز پر تشدد کرنے کے معاملے پر جو ہے وہ رانا ثناءاللہ سمیت جو دیگر فریقین ہیں، جو دیگر ملوث پولیس افسران ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ینگ لائرز کی جانب سے جو ہے وہ آج 100 سے زائد وکلا عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ حقیقی آزادی مارچ کے موقع پر جب وہ پرامن طور پر اپنے گھروں سے نکلے اور ایوان در سے ہوتے ہوئے جب داتا دربار کے پاس پہنچے تو داتا دربار پر پہنچنے کے بعد وہاں جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے اچانک اپنے اعلیٰ افسران کے کہنے پر ان پر شیلنگ شروع کر دی، لاٹھی چارج شروع کر دیا اور مار پیٹ شروع کر دی، جس کی وجہ سے متعدد وکلا جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ یہ تمام تر کام جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کے امام پر کیا گیا اور رانا ثناءاللہ کے حکم پر کیا گیا، کیونکہ رانا ثناءاللہ نے جو ملکی میڈیا ہے وہاں آ کر یہ باقاعدہ طور پر دھمکی دی تھی کہ جو شخص بھی جو ہے لانگ مارچ میں آئے گا اس پر تشدد کیا جائے گا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے گی، اسے اس لانگ مارچ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس پر عدالت میں آج یہ آرگومنٹ ہوئے اور ان کو عدالت کو بتایا گیا کہ پولیس کو جو ہے متعدد بار درخواستیں دی مگر پولیس یہ مقدمہ درج نہیں کر رہی کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ ہے رانا ثناءاللہ، لہذا عدالت یہ احکامات جاری کرے۔ عدالت نے حکم دیا کہ رانا ثناءاللہ سمیت دیگر جو لوگ ہیں ان پر مقدمہ درج کیا جائے اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ جی عابد خان، عدالت کے حکم کے بعد اب کیا پروسیجر ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بھائی، اب اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اس کے بعد اب وکلا جو ہے عدالت کا یہ آرڈر لے کر جو ہے متعلقہ پولیس اسٹیشن جائیں گے اور وہاں جا کر عدالت کے حکم دکھائیں گے اور عدالت کے حکم کی روشنی میں جو ہے یہ مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ قانون کے مطابق۔ ٹھیک ہے عابد خان، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ہمارے ساتھ ماہر قانون ابوذر سلیمان نیازی صاحب موجود ہیں۔ نیازی صاحب، آپ سے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر، ابھی جو حکم دیا گیا ہے سیشن جج کی جانب سے رانا ثناءاللہ اور سی سی پی او لاہور ڈی آئی جی آپریشنز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا 3 دفعات ہیں، 166، 352 اور 427۔ ذرا ان کے بارے میں بتائے گا یہ دفعات کیا ہیں؟ جی یہ دیکھیں، کوئی پبلک سرونٹ 166 ہی ہوتا ہے جب کوئی پبلک سرونٹ جو ہے وہ قانون کے خلاف کو کام کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو نقصان یا انجری اس کی وجہ سے آئے۔ تو ایک تو یہ دفعہ ہے 166 ہے اور پھر اس کے بعد 352 ہے۔ یہ 352 بیسیکلی آپ کو بنیادی طور پہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کا آپ اسالٹ کرتے ہیں، کرمنل فورس یوز کرتے ہیں کسی شخص کے خلاف تو اس کی سزا دیتا ہے، اور جو 427 ہے وہ ہے مس چیف، جو جس کی وجہ سے ڈیمیج ہو، فار ایگزامپل کسی کی گاڑی توڑ دی، آپ کسی کی پراپرٹی توڑتے ہیں تو 427 جو ہے اس کو کور کرتا ہے۔ تو یہ 3 دفعات ہیں اور یہ انہوں نے پہلے درخواست تھانے میں دی تھی، جو وکلا ہیں کافی زیادہ وکلا تھے تو وہاں پہ پھر ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی اور پھر یہ لوگ جسٹس آف پیس میں 22A 22B جس کو ہم کہتے ہیں قانونی لینگویج میں، اس میں یہ لوگ گئے، وہاں پہ انہوں نے پٹیشن فائل کی تو ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں انہوں نے اس میں آرڈر کیا ہے ایس ایچ او کہ آپ اس میں ایف آئی آر کاٹیں، اور ایف آئی آر جو ہوتی ہے سیکشن 154 کے تحت ہوتی ہے اور اس میں ہر انسان کا حق ہوتا ہے اگر وہ ایف آئی آر کٹانا چاہے تو پولیس از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ ایف آئی آر کاٹے، لیکن یہاں پہ میرے خیال سے شاید پریشر تھا، پولیٹیکل پریشر تھا تو ایف آئی آر اس وجہ سے نہیں کاٹی جا رہی، تو پھر اسی وجہ سے وہ لوگ جسٹس آف پیس میں ایڈیشنل سیشن جج کے بعد پٹیشن لے کے گئے کہ ان کو آرڈر کیا جائے کہ یہ ایف آئی آر کاٹیں۔ تو ابوذر سلمان نیازی صاحب یہ کہیے کہ پیش ہو جاتے ہیں جب یہ لوگ، اس کے بعد آگے کیا پروسیجر ہوتا ہے، سزا کیا دی جاتی ہے؟ یہ تو ابھی جی سزا تو تب ہوتی جب گلٹ اسٹیبلش ہوتا ہے، کنوکشن ہوگی، ابھی تو ایف آئی آر کٹے گی، اس کے بعد پھر ایف آئی آر اگر جب کٹتی ہے تو پھر اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے ایکیوز جو ہوتا ہے وہ بیل کرواتا ہے اپنی، تو یہ لوگ پھر بیل کروائیں گے، پھر ٹرائل چلے گا، ایویڈنس ہوگی، سارا کچھ ہوگا، تو اس کے بعد ہی کنوکشن اسٹیبلش ہونی ہے کہ یہ بندے نے جرم یہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو یہ تو ابوذر سلمان خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سیکشن 166، 352 اور 427 یہ 3 دفعات ہیں جن کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے سیشن جج نے۔ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ ہیں اور سی سی پی او لاہور ڈی آئی جی آپریشن، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابوذر سلمان نیازی بتا رہے تھے کہ قانون کے خلاف کوئی پبلک سرونٹ اگر قانون کے خلاف کام کرتا ہے اور کسی شخص کے خلاف کو فورس استعمال کی جاتی ہے یا کسی کی پراپرٹی کو، گاڑی وغیرہ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، تو یہ وہ دفعات ہیں جو ان 3 جرائم کو ڈیل کرتی ہیں اور انہی کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت حکم کے مطابق جو متعلقہ ایس ایچ اوز ہیں وہ تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کریں۔ تو عوامی نمائندہ اگر کوئی قانون کے خلاف کام کرے تو دفعہ 166 لگتی ہے۔ ابوذر سلمان خان نیازی کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دفعہ 352 کسی کے
खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई पर लागू होती है। दफा 427 अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर लागू होती है, जबकि एडिशनल सेशन जज ने FIR का हुक्म दिया है और FIR दर्ज करना हर शहरी का बुनियादी हक होता है। तो खबर ये है कि एडिशनल सेशन जज जिन्होंने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फवाद साहब, एडिशनल सेशन जज ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया है, क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखें, ये पहला मुकदमा है जो कि सेशन कोर्ट लाहौर की तरफ से जो है वो अब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और पुलिस हुकाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च में राना सनाउल्लाह के खिलाफ, पुलिस हुकाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च में कत्ल, शहरियों पर तशद्दुद, अमलाक को नुकसान पहुंचाने और दीगर जराइम के इर्तिकाब के ज़िमन में ये पहला मुकदमा है जो दर्ज हुआ है। इंशाअल्लाह ये सिर्फ इब्तिदा है। हम पंजाब के हर ज़िले में जो तशद्दुद किया गया, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई, लोगों को शहीद किया गया, उसके बाद अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इसके ऊपर एक भरपूर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि कई 100 मुकदमे जो हैं वो इन लोगों के खिलाफ आएंगे। इसमें जो DPOs इन्वॉल्व हैं, इसमें जो पुलिस के IG ने जो हरकतें की हैं, तमाम जो इसमें लोग एहलकार मुलव्वस थे उनके चेहरे हमारे सामने हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम लोग जो हैं अपने अंजाम को पहुंचेंगे और इसके ऊपर एक भरपूर कानूनी कार्रवाई जो है, ये सिर्फ पहला केस है, इसके बाद सैकड़ों जो हैं वो इन लाइन है। लेकिन जज साहब, वो पुलिस जो खुद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के अंडर है, उसी ने तहकीकात करनी है, आप समझते हैं कि शफाफ तहकीकात होंगी? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली तो मामला अदालत में जाना होता है। इनमें जो तफ्तीश है जब शुरू होगी, फाइल बनेगी, ये वकला के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किए हैं, वो सारे मामलात जो हैं वो आएंगे, चालान होंगे, और अल्टीमेटली फैसला तो अदालतों ने करना है, पुलिस ने नहीं करना। ये सिर्फ शुरुआत हुई है, आप देखिए इंशाल्लाह आगे क्या हो रहा है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई इन मुखला की जानिब से, पुलिस ने नहीं दर्ज की, मजबूरन उनको अदालत का रुख करना पड़ा। यानी आखिरी जो इनका हल है वो अदालत से इंसाफ मिलेगा, वरना इंसाफ कहीं से नहीं मिलेगा। ये इंसान जो आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक हैं उनको जो नाफिज करना है वो तो अदालतों ने ही करना है ना। तो अगर पुलिस अपने अहकामात, पुलिस को यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल बांदी बनी हुई है, और आप देख रहे हैं कि उनका जो किरदार रहा है इस सारे मामलात में, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, बड़ा वो मुतनाज़ा रहा है। तो पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं, तो अल्टीमेटली तो अदालतों में नहीं इंसाफ करना होता है, और अदालतों में फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने दोनों फरीक़ैन को सुन के फैसला करना होता है। ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और आप देखेंगे जो मामला आगे बढ़ेंगे, ये तो कमज़ोर हो रहे हैं, हुकूमत जो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है।